بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حمل کو روکنا اور حمل کو ضائع کرنا۔ اس کے اہم طریقے اور معلومات کیا ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکیں۔ حمل کو روکنا اور حمل کو ضائع کرنا، اس کے اہم طریقے اور معلومات۔ ماں بننا ہر شادی شدہ عورت کی اولین ترجیح ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد ایک عورت کو حمل ضائع کرنے کے بارے میں یا حاملہ نہ ہونے کے بارے میں سوچنا پڑ جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں ایک عورت شادی کے بعد صرف اس صورت میں حمل ضائع کر سکتی ہے جب اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو، ورنہ غیر ضروری باتوں کی بنیاد بنا کر حمل ضائع کرنے کی اجازت ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ حمل کو روکنے اور ضائع کرنے کے بارے میں چند اہم باتوں اور طریقوں کے لیے آپ اس آرٹیکل کو پورا پڑھیں، کیونکہ آج کل غیر معیاری اور غیر صحت مند بخش کھانا کھانے کی وجہ سے عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد انیمیا یعنی خون کی کمی اور ہیپاٹائٹس یعنی یرقان کا شکار نظر آتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر حضرات یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے بچے کے بعد 2 سال کا وقفہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس وقفہ کے لیے بیوی کو شوہر کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا آپس میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربت سے پہلے شوہر حفاظتی شیلڈ کا استعمال کرنا بھول جاتے ہیں یا غیر معیاری شیلڈ کے استعمال کرنے سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ماہواری کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں۔ آج کل بازار میں ایسی ٹپس بھی دستیاب ہیں جو ماہواری کی تاریخ کے دوسرے دن ہی حمل ٹھہرنے کا بتا دیتی ہیں۔ برتھ کنٹرول پلز یا مانع حمل گولیاں کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ گولیاں انڈوں کو بیضہ دانی تک نہیں پہنچنے دیتی، جس کی وجہ سے انڈے فرٹیلائز نہیں ہوتے اور عورت کو حمل نہیں ہوتا۔ عام طور پر برتھ کنٹرول پلز مہینے میں 2 بار استعمال کرنی پڑتی ہیں، جس کے استعمال میں باقاعدگی اور ایک خاص وقت طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ برتھ کنٹرول پلز ہر دن کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ برتھ کنٹرول پلز میں پائے جانے والے ہارمونز ایسٹروجن کے باعث کچھ خواتین کو قے، الٹی اور سر چکرانا اور ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے، لہذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان میڈیسن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ فالج، مرگی اور دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان گولیوں کا مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ منفی اثرات میں الٹی اور متلی اور سر درد، اور مثبت اثرات میں بانجھ پن دور ہونا، بیضہ دانی میں انڈے بننا اور بعض سکن کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ برتھ کنٹرول کرنے کے لیے نس بندی ایک آپشن ہے، لیکن ایسا تب کیا جاتا ہے جب مستقل طور پر اولاد پیدا کرنے کی خواہش نہ ہو۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپریشن کیا جاتا ہے اور سپنج باہر خارج نہیں ہوتے۔ عورت کی فلوپین ٹیوب مستقل طور پر بلاک کی جاتی ہے اور مستقل طور پر وہ سپرم حاصل نہیں کر پاتی۔ حمل کو ضائع کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں حمل ضائع کرنا اخلاقی اور غیر شرعی فعل سمجھا جاتا ہے۔ 13 ہفتوں کے بعد حمل ضائع کرنے سے ماں کی جسمانی صحت متاثر ہونے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔